ناظرین، ذوالکفل کا لفظی مطلب ہے صاحب نصیب، اور اس کا ایک مطلب حق اور انصاف کے ساتھ کفالت کرنے والا بھی ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت ذوالکفل ایک نیک اور صالح انسان تھے، اور چونکہ وہ اپنی قوم کی کفالت کرتے اور ان کے درمیان حق و انصاف پر مبنی فیصلے کرتے تھے، لہٰذا قوم نے انہیں ذوالکفل یعنی کفالت کرنے والا کہنا شروع کر دیا۔ مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جو بنی اسرائیل میں مابعوث کیے گئے تھے۔ شروع میں حضرت الیسع کے خلیفہ تھے اور بعد میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ذوالکفل حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے جو نبی تھے اور بنی اسرائیل کی اسیری کے زمانے میں مابعوث کیے گئے۔ بائبل کے مطابق جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس نے وہاں کے ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا لیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر عراق لے گیا، جہاں دریائے خابور کے کنارے ایک نئی بستی آباد کی جس کا نام تل ابیب رکھا۔ وہ یہودی وہاں کئی دہائیوں تک قید رہے اور اسی قید کے دوران حضرت حزقیل کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق ملک شام کا بادشاہ بزرگی، معاملہ فہمی اور نفیس عادات کی وجہ سے آپ کو پسند کرتا تھا، اور آپ علیہ السلام اس کے دربار میں بآسانی چلے جایا کرتے، جہاں بادشاہ مذہبی معاملات میں آپ سے مشورے بھی کرتا تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ بنی اسرائیل سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بنی اسرائیل کے بہت سے مذہبی رہنماؤں کو قید میں ڈال کر ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت ذوالکفل کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور درخواست کی کہ ان سب کو قتل کرنے کی بجائے ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکیں۔ بادشاہ نے قیدی ان کے حوالے کر دیے۔ وہ قیدیوں کو اپنے گاؤں لے آئے جہاں کئی دن مہمان رکھا اور ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام کا سلوک کیا اور پھر انہیں رہا کر دیا۔ یہ مذہبی رہنما جب اپنی قوم میں واپس پہنچے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ذوالکفل کے نام سے یاد کیا، جس پر بنی اسرائیل بھی آپ کو ذوالکفل کہنے لگے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ نے حضرت علیس کے خلیفہ کی حیثیت سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کی کفالت، انہیں شریعت موسوی کی پیروی اور تورات پر عمل پیرا رہنے کی تلقین کرتے رہیں گے، اسی لیے ان کا نام ذوالکفل پڑ گیا۔ جب حضرت الیسع ضعیف ہو گئے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کاش میں اپنے مرنے سے پہلے کسی نیک اور صالح شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا تاکہ وہ میرے بعد دین کے معاملات بخوبی پورے کر پاتا، اور میں اپنی موجودگی میں اس کی تربیت بھی کر دیتا تاکہ مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی فکر سے آزاد ہو جاتا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی حیات ہی میں تم میں سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسے ہی خلیفہ بناؤں گا جو 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پہلی شرط تو یہ کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، دوسری یہ کہ شب کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسری یہ کہ اسے غصہ نہ آتا ہو۔ اہل مجلس پر سکوت طاری تھا کہ اچانک دور کونے میں بیٹھا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ علیہ السلام کی 3 شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت الیسع نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تم 3 پر پورا اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی۔ اگلے دن حضرت الیسع نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجمع خاموش تھا۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت الیسع نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا، اور وہ شخص حضرت ذوالکفل تھے۔ انسان کا ازلی دشمن ابلیس مجلس کے ایک کونے پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس سے یہ برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ذوالکفل کو راہ راست سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرو۔ لیکن جب وہ سب ناکام ہو گئے تو پھر ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمے لے لیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولے کا دستور تھا۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کے بھیس میں نہایت پراگندہ حالت میں حضرت ذوالکفل کے مکان پر جا پہنچا۔ ابھی آپ علیہ السلام اپنے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس بولا، میں ایک مظلوم ہوں، ناتواں بوڑھا ہوں۔
اور آپ علیہ السلام کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو ایک کمزور اور ضعیف شخص کو کھڑا پایا۔ آپ علیہ السلام اس سے بات بھی نہ کر پائے تھے کہ شیطان نے اپنی قوم کے ظلم و ستم کی ایک درد بھری جھوٹی داستان آپ علیہ السلام کو سنانی شروع کر دی اور اسے اتنا طول دیا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے آرام کا وقت نکل گیا اور شام ہونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اچھا ابھی جاؤ اور شام کو مجلس عدالت میں آنا، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ شیطان چلا گیا۔ شام کو مجلس عدالت میں آپ اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ آیا۔ صبح کی مجلس میں پھر آپ علیہ السلام کی نظریں اس بوڑھے کو تلاش کرتی رہیں، لیکن آپ علیہ السلام دوپہر کو جیسے ہی بستر پر محو آرام ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو پھر بوڑھے کے روپ میں شیطان موجود تھا۔ آپ نے نہایت نرمی سے کہا، تمہیں مجلس عدالت میں بلایا تھا مگر نہیں آئے۔ بوڑھے نے بڑی لاچارگی سے کہا، اے خلیفہ، میری قوم بڑی خبیث ہے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام مجلس میں فیصلہ کریں گے تو وہ ڈر گئے اور مجھ سے میرا حق دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ابھی جب میں ان کے پاس گیا تو وہ وعدے سے مکر گئے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج شام آ جانا تاکہ تمہارا حق تمہیں دلوایا جا سکے۔ اس دوپہر پھر بوڑھے نے آپ علیہ السلام کو باتوں میں لگا کر قیلولہ نہ کرنے دیا۔ شام کو آپ اس کے منتظر رہے لیکن وہ نہ آیا۔ 2 دن تک آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ پر نیند کا شدید غلبہ تھا۔ چنانچہ تیسرے دن دوپہر کو نیند نے آپ علیہ السلام کو عاجز کر دیا تو گھر والوں سے کہا کہ آج قیلولے کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ تاہم آپ علیہ السلام بستر پر دراز ہی ہوئے تھے کہ وہ بوڑھا پھر موجود ہوا اور دستک دی۔ اہل خانہ نے کہا، خلیفہ کا حکم ہے دروازہ نہیں کھلے گا۔ بوڑھے نے کہا، میں 2 دن سے اپنے معاملے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے خلیفہ نے آج دوپہر خود بلایا ہے۔ لیکن گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بوڑھے نے کچھ دیر تو توقف کیا اور پھر اپنے شیطانی عمل سے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ آپ علیہ السلام نے جب دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھے کو کھڑا دیکھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا، میں نے تو منع کیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا۔ گھر والوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم ہم نے دروازہ نہیں کھولا۔ آپ علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں کہ سب دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ آپ علیہ السلام نے نظر دوڑائی تو حیران رہ گئے کیونکہ دروازے تو سبھی بند تھے۔ اب جو آپ علیہ السلام نے غور سے بوڑھے کو دیکھا تو حقیقت حال عیاں ہو گئی۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس لعین ہے؟ وہ بولا، ہاں میں ہی ابلیس ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پہلے میرے چیلوں کو عاجز کیا، وہ آپ کو قابو نہ کر سکے اور اب مجھے بھی تھکا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو غصہ دلا کر غضبناک کر دوں اور ایفائے عہد میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔ حضرت ذوالکفل حضرت الیسع کے خلیفہ اور اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے خاص نیک اعمال کی بنا پر ان کا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا ہو، اور اس میں بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ شروع میں وہ حضرت الیسع علیہ السلام کے خلیفہ ہی ہوں، پھر حق تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت عطا فرمایا ہو۔ قرآن کریم میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام 2 مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا تھا، بلا شبہ وہ سب صالحین میں سے تھے۔ جبکہ سورہ صاد میں فرمایا، اور یاد کرو اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو، وہ سب نیک بندوں میں سے تھے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے 75 سال کی عمر میں وفات پائی۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں جبل قاسیون پر آپ علیہ السلام کا مزار ہے، جہاں ہر سال ہزاروں زائرین آتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ آئندہ بھی ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ ثواب اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔